صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تب ہی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہیں وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شہراگ تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ صبر کے بعد احترام سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھتا ہے، جب انسان اللہ کی لکھی قسمت سے شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب اس کے ہر حکم پہ سر کو جھکا لیتا ہے، جو چیز پسند نہیں اس کا احترام کرنا، اور جو پاس رہ نہ سکے اس کی دوری کا احترام کرنا، جس نے برا کہا اس کا احترام کرنا، جس نے الفاظ سے روح کی یقین کی صبر کی دھجیاں اڑا دیں اس کا احترام کرنا۔ جو شخص احترام کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اللہ تو ملتا ہی احترام سے ہے۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے یقین کی حد تو ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ صبر، زندگی کی تخلیقیوں پہ صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پہ صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پہ صبر، جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمہ پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بھی اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے سختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اس ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس کے یقین کیسا تھا اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے، اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا،
محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا، معجزے کا گمان کرو گے تو معجزوں میں ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ سمجھا دیتا ہے۔ سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔